میرا بھائی میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر اگر ایک ہی بات کو آپ بار بار پوچھتے رہے تو میں کیا کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے یا کسی بھی ہل سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ بس بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ضرورت ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں۔ اگر آپ کو ان کی بات پہ زیادہ اعتماد نہ کریں، کوئی فرض تو ہے نہیں، ایک نفلی عبادت ہے، لیکن بہرحال دلائل زیادہ اسی طرف ہے کہ عمرہ کرنا جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد لوگ ریاض الجنت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں یا کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی الا مغرب کے بعد۔ بعض علماء کا یہاں بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ہاں تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں نہ بیٹھے الا جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لیں۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ اب آدمی عصر کے بعد بھی چاہے جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، نہی کی حدیث جو ہے بڑی واضح ہے، جس میں کوئی علت نہیں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، وہ کہتے ہیں جب ایک نہی کی حدیث ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ ہے تو پھر اس پہ عمل کریں۔ عورت مطاف میں طواف کرے اور محرم اس کا دوسری منزل پہ ہو، کوئی بات نہیں، ضروری تو نہیں ہے نا کہ طواف میں محرم ہاتھ پکڑ کے طواف کرے۔ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، یہ تو نہیں کہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ معذور کی طرف سے بس مہربانی، میں مجھے پتا ہے الحمدللہ جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں سے عمرہ کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے وہاں سے عمرہ کیا، ان کو کس نے کہا تھا؟ اللہ کے بندے ایک بات پڑھ لیتے ہیں دوسری پڑھتے ہی نہیں۔ میرا لڑکا کراچی میں گاڑی کے حادثے میں پریشان ہے، اللہ اس کی مدد کرے، اللہ ہر پریشان کی مدد کرے۔ میں نے بتا دیا کہ بعض ائمہ قائل نہیں ہیں تو نہ کرے، بس کوئی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت کے بی بی عائشہ کے بھائی نے نہیں کیا تھا، وہ روانگی کا وقت تھا، حضور جا رہے تھے مدینہ منورہ، ضروری نہیں کہ سب عمرہ کریں۔ اور پھر حضور نے پابندی نہیں لگائی حدیث میں کہ عائشہ تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر عائشہ جب بھی آتی تھی مکے میں ہمیشہ عمرہ کرتی تھی، ہمیشہ تو حیض نہیں ہوتا تھا۔ میرے حیض کے دن تھے تو میں نے حیض روکنے والی گولیاں کھا لی، جس کی وجہ سے ایک دن پاک ایک دن ناپاک ہو جاتی ہوں۔ یہی تو میری بیٹی مصیبت ہے نا کہ یہ دوائیں فائدے کے بغیر نقصان کرتی۔ اب تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے حیض کے دن ہمیشہ عادت کب سے ہے۔ مثلا عادت ہے 1 تاریخ سے، تو اس وقت سے لے کر جتنے دن کی عادت ہے وہ تو حیض شمار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک انسان انتظار کرے گا، اس سے زیادہ حیض ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد اگر خون آتا رہے تو استحاضہ ہے۔ اب کیا پتا آپ کے حیض کے دن کتنا تھے، کب سے ہوتے ہیں، ان کو آپ خود دیکھ لیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ بیماری کا خون ہے، گولیوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کبوتر چوک سے جو اٹھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے، جھوٹ ہے، خود ڈالتے ہیں خود اٹھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر جوتے والا تھیلا آدمی نے آگے رکھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے،
اگر احرام کی حالت میں جوتے تھیلے میں ڈال کے کمر پر لدے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں. ہم پاکستان جا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ دین پہ قائم رکھے، صحیح عقیدہ نصیب کرے، اتباع سنت نصیب کرے. پاکستان سے لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہاں کہتے ہیں جی پتہ نہیں شیئرنگ والے کمروں میں رہ رہے ہیں، ایک ہی کمرے کے اندر مرد اور خواتین اکٹھے رہتے ہیں. بہرحال غیر محرم خواتین کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا شریعت میں ناجائز ہے. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مثلاً 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ مردوں کے لیے بنا دو، ایک عورتوں کے لیے بنا دو، تو بالکل انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. کہتے ہیں جی کہ جنازے کی نماز میں لوگ امام کے آگے، جو بھی نماز ہو امام کے آگے جو کھڑا ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. قرآن پاک پڑھ کے اگر ہم ثواب بخشیں تو انشاءاللہ اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں نا یہی مسئلہ ہے قرآن پاک کے ثواب کا. امام شافعی قائل نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مالی اگر صدقہ خیرات ہے وہ تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن کی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ اختلاف ہوتا ہے ائمہ میں، اس میں نہ ناراض ہوا کریں اور نہ اس میں سختی کیا کریں. کوئی آدمی پتہ نہیں بھول گیا، حرم کے صفائی والے حضرات کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس کو اٹھا لیا استعمال کر، کیا بھول گیا بتائیے؟ عصا بھول گیا، کوئی لکڑی، ٹھیک ہے استعمال کرو، اب مالک مل جائے دے دینا اس کو. طواف کے دوران 2 چکر لگانے کے بعد آرام کر سکتا ہے، اگر معذور ہے، تھک گیا ہے، 2 چکر لگا کے بیٹھ جائے، پھر سانس لے کے پھر شروع کر لے. طواف کے دوران سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں، بالکل پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے. حضور بھی تو قرآن پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ میری امت میں تو جاہل بھی آئیں گے، غریب کے پڑھے ہوئے ہیں ہی نہیں، جن نے قرآن شریف کی شکل ہی نہیں دیکھی، تو اس لیے فرمایا بس سبحان اللہ الحمدللہ، یہ آسان تسبیحات پڑھو جو ہر کوئی پڑھ سکے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، طبیعت ادھر نہیں آتی تو اللہ ہدایت دے آپ کو. طبیعت جہنم کی طرف جانا چاہتی ہے، اللہ آپ کو جہنم سے بچائے. یہ تو نہیں ہے کہ طبیعت آئے تو ہم نواز، یہ تو اللہ کا فرض ہے. طبیعت کا کیا مطلب؟ ہماری تباہی، ہمارا دماغ، ہمارا عقل سب اللہ کے تابع ہے. مسجد الحرام کے سین میں بال کٹوائیں صحیح ہے، ہاں بالکل کوئی حرج نہیں، مروہ پہ بھی، لیکن بال اٹھا لیں، سین میں پڑے نہ رہیں. بہتر ہوتا ہے جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں جا کے بال کٹوائیں. جب مروہ پر صفا ختم ہوتی ہے وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور دعا صفا پر بھی مروہ پر بھی قبول ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد عمرہ شروع کیا، طواف کے 2 رکعات جو ہے مغرب سے پہلے ادا کیے، نہیں کرنے چاہیے تھے، کیے تو ہو گئے، آئندہ مغرب کے بعد پڑھا کریں. کیا احرام میں کعبۃ اللہ کا طواف بغیر عمرے کی نیت کے کر سکتے ہیں؟ وہ تو جھوٹ بولنے والی بات ہے نا. حالانکہ آپ نے احرام عمرہ نہیں کرنا، لیکن بس وہاں جانے کے لیے باندھا ہوا ہے. مسافر ہوں، مجھے پیسے ملے ہیں کچھ گم شدہ، کوشش کرو کہ مالک مل جائے، نہ ملے تو کسی مسکین کو دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا. بہرحال کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا کہ
صلاۃ و سلام پڑھیں تو انبیاء نہیں سنتے، چلو ان کی نہیں سنتے ہوں گے، ہمارا تو یہی اعتقاد ہے کہ جو صلاۃ و سلام واجہ شریف میں پڑھتے ہیں حضور فرمایا میں سنتا ہوں، جو دور سے درود پڑھا جاتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، بس باقی کوئی نہیں مانتا تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری امت کے بوڑھے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، ہمارے پاس وقت نہیں کسی کام کے لیے استخارہ کرنے کا، تو کیا کریں؟ کون سا وقت لگتا ہے وہاں پہ؟ 3-4 دن لگتے ہیں استخارے میں، 2 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑھ لی بس، یعنی 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اتنا وقت نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے تمہیں کام کرنے کی؟ نہیں تو آج کل تو ٹیلی ویژن پر بھی استخارے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے پیر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دیتے ہیں، اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں شیعہ ہیں، برادری کے لوگ بھی ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ رات کو 41 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ مرحوم والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، مسجد عائشہ مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ ایک کاروبار کرتا ہے، تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کاروبار ناجائز ہے، اس کے گھر میں ہمارا کھانا پینا ٹھیک ہے، کھانا پینا تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور اگر کھانے پینے کے لیے جائیں یہی نیت کر کے جائیں کہ اس کو ہدایت کریں گے، سمجھائیں گے۔ عمرے کا طواف کر کے ہوئے حجر بوسہ نہیں لیا جاتا، عمرہ مکمل ہونے کے بعد بہرحال بوسہ لینا طواف میں جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ عورت کا طواف ہونے کے بعد سارے دن کی نمازیں بیت اللہ میں ادا کرے یا ہوٹل کے اپنے، میرا بھائی ہوٹل میں بھی ادا کرے اس کو ثواب ہے، لیکن اگر وہ چند دن کے لیے آئی حرم میں بھی آ کے ادا کرے تو منع نہیں ہے۔ میرا بیٹا حافظ کر رہا ہے، اللہ اس کو صحیح معنی میں حافظ بنائے۔ میں اور میری بیوی عمرے کے لیے تیار تھے، روانگی میں چند دن پہلے دل کا دورہ پڑا، فوت ہو گیا، اللہ اس کا عمرہ انشاءاللہ لکھیں گے، اس کی نیت تھی، اگر تم چاہو تو اس کی طرف سے کر بھی سکتے ہو۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہرحال یہی نشانی ہے کہ تم اللہ کو راضی کرے، اللہ کا ڈر دل میں ہے، سب کچھ ہے۔ مدینے میں 40 نمازیں ادا کرنا جو ہے فضیلت ہے، اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھے گا انشاءاللہ تو اس کو اللہ پاک نفاق سے اور جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ میری والدہ اسلام آباد سے احرام پہنا، لیکن جہاد میں بے ہوش ہو گئی، مکے تک بے ہوش رہی، پہلے دن عمرہ بھی نہیں کیا، احرام بھی اتار دیا، دوسرے دن عمرہ کوئی دم نہیں، اور اس کا کون سا احرام ہوتا ہے کہ اتار دیا، وہ کپڑا کھول دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، طواف الوداع حج میں واجب ہوتا ہے۔ ایک طرف بھی نماز جنازہ میں سلام پھیرتے ہیں تو جائز ہے، حدیث میں ایک طرف بھی ثابت ہے، دو طرف بھی ثابت ہے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، کہ بھئی ایک حدیث جو ایک سلام والی ہے وہ جنازے میں عمل کر لیا،
اور 2 سلام والی جو حدیث ہے باقی نمازوں میں عمل کر لیا. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سلام کرنے میں ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ جب زیادہ ہوگا تو ہم کیوں کم کریں؟ لیکن جائز ہے. نماز جنازہ کا اعلان جو ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا تو آپ یہی نیت ہو کہ جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے. باقی دعا سب کے لیے ہوتی ہے. واغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا. محرم کے بغیر عورت طواف کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی ہے. عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی حرم میں سب سے بڑی عبادت طواف ہے. چونکہ طواف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، طواف تو نہیں کر سکتے. آپ کے سپیکر کی آواز انہیں کم رکھی ہوئی ہے، پیچھے عورتوں کو آواز نہیں پہنچی. اللہ ہدایت دے. اب میرے ہاتھ میں تو نہیں میں بٹن بڑھا دوں، ایک میں خود بھی ماروں. احرام کا کپڑا جو احرام کے بعد ہم اگر کپڑے سلوا لیں یا گھر میں چادر کے تو جو مرضی ہے کریں، تمہارا کپڑا ہے. مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں. آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس. بیر روا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا ہے. میرے بیٹے نے ختم بخاری کیا ہے، اللہ پاک اس کو عالم بنائے. اگر ایک عمرہ پوری امت کے لیے کیا جائے وہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے. نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ دور کھڑے رہتے ہیں. بالکل نہیں، صفوں میں ملنا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پتہ نہیں بناتی ہوں، میرا گزارا اچھا ہوتا ہے. اب میں نے عمرہ کیا، مجھے یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بناتی ہوں، پتہ نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا. اچھا بیوٹی پارلر چلاتی ہیں، بہرحال یہ آئی برو وغیرہ یہ نہ بنائے کریں، یہ شریعت میں منع ہے. جو چیزیں شریعت میں منع ہے وہ نہ کیا کریں. باقی ٹھیک ہے، فیشل ویشل ہے، چہرے کی صفائی ہے، کوئی داغ دھبے ہیں وہ دور کرنے ہیں، وہ ایسی بات. میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک آپ کے بچوں کو فرما بردار بنائے اور اچھی جگہ نوکری بھی مل جائے، اور آپ کی بیٹی کا بھی اللہ اچھی جگہ رشتہ کروا دیں جو آپ کے لیے بھی سہارا بن سکیں. مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، کوشش کریں پڑھنے کی. مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ بالکل ہو سکتا ہے. عمرے کے لیے جانے والے طواف الوداع نہیں ہوتا ہے. سودی لین دین حرام ہے، بالکل حرام ہے. دینے والے پر سب پر گناہ ہے. کام کرے کیا اس کی سیلری حلال ہے؟ حلال ہے تو شراب کے اڈوں پر کام کرنے والے پہلے تو ان اڈوں پہ کام کرنا ہی حرام ہے. ایسی جگہ پہ نوکری ہی نہ کریں. تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے پھنسے ہیں دوسری جگہ تلاش کریں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں. اگر کوئی ادارہ ہے یا محکمہ ہے پراپرٹی کا کام کرتا ہے یا گولڈ لیتا ہے سیل کرتا ہے، اس میں ہم کام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. حج اکبر، ہر حج اکبر ہوتا ہے. یوم الحج الاکبر یعنی 10 کا دن جو ہے وہ حج اکبر ہے.
یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جمعہ ہو تو اکبر ہے، یہ غلط بات ہے۔ ویسے اگر جمعہ کا دن ہو تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ بھی کوئی بات، یہ قریب ہے چھوٹا ہو گیا، تھوڑا دور ہے تو بڑا ہو گیا۔ ایک عورت کی عمر تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئی، مدینہ منورہ میقات سے نیت کی ہے، راستے میں ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی، عمرہ ادا نہ کر سکی، ان کو دم دینا پڑے گا۔ چونکہ عمرہ کسی مجبوری میں کھولا جائے یا بیماری میں کھولا جائے یا کوئی بھی رکاوٹ بن جائے تو دم احساس دینا پڑے گا، دم بھی دے اور بال بھی کٹوائے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اپنے کمرے سے ماشاءاللہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں، یعنی نہ مانے تو مسجد عائشہ کا بھی نہیں مانتے، مانے تو پھر ہوٹل سے کر دیتے۔ دیکھیں نا مزہ، ماشاءاللہ، اللہ ہدایت دے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ حدیث کو کسی عالم سے نہیں سمجھا۔ وہ ہے نا اہل مکہ من مکہ، وہ ہے حج کے لیے نہ کہ عمرے کے لیے۔ اگر گھر سے عمرہ ہوتا، حرم میں ہو سکتا، حضور کیوں بھیجتے اپنی بیوی کو باہر؟ حرم میں تو موجود تھے۔ صرف حدیث پڑھا نہ کرو، کچھ سمجھا بھی کرو۔ مسجد کے اندر پتہ نہیں مسئلہ بیان کر دیں، اتصال ہونا چاہیے نمازوں میں، صفوں میں۔ ایک صاحب کراچی سے عمرے کے لیے آئے، جتنے پہنچ کے ذہنی توازن خراب ہو گیا، احرام بھی کھول دیا، اگلے دن پہن کے مسجد عائشہ سے کیا، دم واجب ہے۔ کوئی عمرے کے لیے آیا ہو، طواف صفا مروہ کو ختم کیا، بال کٹوانا باقی ہے، جسم سے خون نکل جائے، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ عورتوں کے لیے احرام میں نقاب باندھنا منع ہے، صرف یہ ہے کہ آگے کپڑا لٹکا لیں تاکہ پردہ رہے۔ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی واپس بھیجوں۔ بہرحال حالت احرام میں نقاب نہیں کر سکتے، پردہ کر سکتے۔ کیا پتہ نہیں رفع دین کرنا، ہاں بالکل بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ التحیات تو نہیں ہوتا، التحیات ہوتا ہے۔ التحیات کی وجہ اور دعائیں پہ التحیات پڑھنی چاہیے۔ اگر بچہ 1 سال سے پہلے وفات پا جائے، اس کا عقیقہ کرنا، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے حضرت، یہ تو 1 سال کا ہو گیا۔ اب نہیں کیا تو اب موت کے بعد کیا کرو؟ عمرے سے طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو جو اس کو دعائیں آتی ہیں، کلمہ شریف آتا ہے، درود شریف آتا ہے، وہی پڑھتا ہے ثواب میں۔ اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو سورۃ القلم، سورۃ النون کی آخری آیتیں ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کریں۔ گھر میں پیار و محبت میں رہنے کے لیے یا لطیف و یا ودود کا ورد کیا کریں۔ اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھائے، اس کا اظہار توبہ ہوتی ہے، توبہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر آسمان پر بھی ملاقات ہوئی تو اللہ نے ہر جگہ ملا دیا۔ بیت المقدس میں بھی سارے انبیاء آئے، نماز پڑھی حضور کے پیچھے، پھر آسمانوں پر بھی چلے گئے۔ ایک مرتبہ عمرہ کیا، حلق کرایا، جب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو لازم حلق کرانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔
میری والدہ زوجہ بہت بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو میں نے پہلے خط بھیجا تھا اولاد کے لیے دعا کا، کہا تھا آپ نے دعا کی مجھے اولاد ہوئی ہے۔ اچھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا بس شکر ادا کرو۔ عرفات سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، یعنی حدود حرم کے باہر جہاں سے چاہو باندھ لو، چاہے حدیبیہ سے باندھو، عرفات سے باندھو۔ حتیم میں نوافل پڑھنا موقع ملے ضرور پڑھیں۔ قبر میں عذاب جو ہے جسم کو ہوگا لیکن روح کو بھی ساتھ ہوگا، روح کا تعلق جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ علیین 7ویں آسمان پہ ایک مقام ہے جہاں اللہ نے نیک لوگوں کے نامہ اعمال کا اندراج بھی ہے اور ارواح کا مقام بھی ہے، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے جہنمیوں کا ٹھکانہ ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو بہرحال احناف کے نزدیک سجدہ سہو لازم ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت وتر میں واجب ہے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے۔ جنت میں آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور حضور کے علاوہ انسانوں میں بھائی جنت ملے گی آخرت میں۔ یہ تو اللہ کا انعام تھا کہ حضرت آدم کو بھی اور حوا کو بھی جنت دی اور حضور کو بھی جنت کی سیر کرائے، مستقل قیام قیامت کے بعد ہوگا۔ کہتے ہیں جب قبر میں سوال جواب ہوگا تو روح واپس آتی، روح نہ ہو تو سوال جواب کیسے ہوگا؟ تو عاد روح فی جسد ہی، روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ بھائی میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ میرا نمبر فلاں، قذافی ٹاؤن، لانڈی، کراچی۔ تو میں نے کہنا کہاں ہے، بس دعا کروں گا۔ مطاف میں لوگ امام کعبہ سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرف امام ہے اس طرف آگے نہ ہوں، باقی 3 طرف آگے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرہ ایک ہوتا ہے، نفلی ہو یا واجب ہو، جو مرحوم ان کے نام عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ گردن کا مسئلہ صرف حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ بہرحال میں نے آپ سے کہا نا کہ حنفی مسلک کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے گردن کا مسئلہ، اس لیے وہ منع کرتی ہیں۔ ایک نے کہا کہ حضور کے روضے کی نیت نہ کریں، مسجد کی تو کریں نا۔ تو مسجد نبوی جو ہے، روضہ کہاں ہے؟ تو بات تو ایک ہی ہو گئی ہے۔ حالت احرام میں ٹوپی غلطی سر پہ رکھنے کے بعد پھر ہٹا لے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورت حیض کی حالت میں صفا مروہ کے مقام پہ بیٹھ سکتی ہے۔ میری بیٹی پہلے صفا مروہ مسجد سے باہر ہوتی تھی، اب تو اندر آ گئی ہے، اب اس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، باہر سین میں بیٹھے۔ اگر حیض شروع ہو جائے اب گولیاں کھا کے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس کے دن پورے کریں۔ ابھی جو ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے، امام صاحب ہمارے آگے نہیں تھے تو کہاں تھے؟ عجیب آدمی، وہ آپ کے ملک میں گئے ہوئے تھے۔ ایک شخص سے کچھ رقم لی کہ میں آپ کو ویزا دوں گا، ویزا نہیں دیا،
بالکل جناب، آپ اسے اپنی رقم لے سکتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، کوشش کریں بچنے کی، یعنی ٹیشو سے خشک کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں۔ اگر پھر بھی آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ عورت بھی حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے، لیکن اگر رش میں نہ دے تو کوئی بات نہیں، اشارے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ ہمارا آخری دن ہے، ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ میری بیوی نے عمرے کے بعد اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسری عورت کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر دونوں عمرہ یعنی طواف صفا کر چکی ہیں پھر ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ قرآن پاک کی تقریم کرنی چاہیے، اونچی جگہ پہ رکھیں۔ دیکھیں نا سارا انتظام حکومت نے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نیچے نہ رکھے، اسی لیے ان نے اہتمام کیا ہے۔ ہر جگہ فریم ہے، ہر جگہ الماریاں ہیں، تو بہرحال قرآن کو ایسے نہ رکھا کریں۔ اور اسی طرح اصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو ضد ہے نا اس کا کیا علاج؟ کافی پرانی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا، میں ایسے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ قرآن شریف اس کے جوتے کے اوپر رکھا ہوا، نیچے جوتے رکھے، اوپر قرآن رکھا ہوا۔ مجھے بہرحال بڑا احساس ہوا، میں قریب گیا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے کہ تم نے جوتے پر اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، کتاب اللہ رکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ جوتے پر نہ رکھو؟ اب یہ دیکھیں نا مسئلہ، یعنی الٹا کام تم نے کیا ہے، تم دلیل دو کہ حدیث میں ہے جوتے پہ رکھنا جائز ہے، نہ کہ مجھ سے مانگو۔ کہنے لگا جی آپ کے حدیث، میرے ہاتھ میں جوتا تھا، میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ تمہارے سر پہ جوتا نہ رکھوں۔ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ بھائی حضور پاک ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، ایک مسئلہ تھا، اس پہ اختلاف، آپ نے تورات منگوائی، حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ تورات محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے، یہودیوں نے اس کو بدل ڈالا ہے، لیکن کتاب تو اللہ کی ہے نا۔ تو حضور کے لیے جو انہوں نے سرانہ رکھا تھا بیٹھنے کے لیے، جب وہ تورات آئی حضور اس سے نیچے بیٹھے، اس کو آگے رکھا، تورات کو اس کے اوپر رکھا۔ تو حضور تورات کا اتنا احترام فرما رہے ہیں تو ہمیں قرآن کا تو احترام کرنا چاہیے۔ باقی ہے کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں کرنے کا، ایک تو ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو کوئی حرج نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا تو ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس ملک میں یہ بے ادبی ہے ان کو ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑے عجیب مسئلے ہیں نا جی۔ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی کسی کا مہمان ہوا اور وہ گھر والے جو تھے نا وہ جان چھڑانا چاہتے تھے کہ مہمان گلے پڑ گیا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو مہمان نے چارپائی بچھائی تو کہنے لگا یار بڑے بے وقوف آدمی، ادھر کعبہ شریف ہے ادھر پاؤں کر رہے ہو۔ اس بیچارے نے جلدی جلدی پھیر دی، کہنے لگا یار تم تو بالکل کوئی اناڑی بے وقوف ہے، یہاں مدینہ شریف ہے۔ اس نے پھیر دی، کہنے لگا یار کمال کرتے ہو، یہاں بغداد شریف پیران پیر کی بتا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا میں سیدھی بات کرو بھی تم چلے جاؤ، ورنہ آخر میں کدھر بچھاؤں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ٹانگیں کرنا بے ادبی شمار نہیں ہوتا، اور بعض علماء لوگوں کے نزدیک جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ کبھی نہ کریں، کیونکہ اصل مقصد ہے کہ کعبے کی بے ادبی نہ ہو۔ میرے دوست قاری خانزادہ کے لیے دعا کریں،
رشتے کا معاملے میں اللہ آسان فرمائے. خود بھی وہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.